الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد قال الله تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها وقال الله تعالى مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة وقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. میرے محترم بزرگوں، شعبان کا مہینہ چل رہا ہے جس کی تقریباً تاریخ 22 شعبان المعظم ہے. گنے چنے دن بچے ہوئے ہیں، اس کے بعد رمضان المبارک کا آغاز ہوگا جو کہ نیکیوں کا موسم بہار ہے. جیسے کھیتی کرنے والوں کے لیے ایک موسم ہوتا ہے بیج ڈالنے کا، پھر موسم آتا ہے بیج کے نکالنے کا، اناج کے نکالنے کا موسم آتا ہے. اسی طریقے سے ہمارا بھی نیکیوں کا موسم آنے والا ہے جو کہ رمضان ہے، جس کے اندر اللہ رب العزت اعمال کا اجر بڑھا دیتے ہیں، نیکیوں کا اجر بڑھا دیتے ہیں. کہ بندہ ایک نیکی کرے گا اللہ رب العزت اسے بڑا چڑھا کر اس کا اجر و ثواب دیں گے. قرآن مجید محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل ہوا اور قرآن مجید کے اندر اللہ رب العزت نے ایک قانون اور ایک ضابطہ بیان فرمایا، اور وہ قانون اور ضابطہ یہ ہے کہ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها. دنیا کے اندر انبیاء علیہم الصلوۃ والتسلیم بے شمار آئے تو ان کی امت کو اللہ رب العزت نے اعمال کے اوپر جو ثواب دیا، نیکیوں کے اوپر جو ثواب دیا، ایک نیکی اگر ان لوگوں نے کی ہے تو ایک نیکی کے اوپر 10 گنا بڑھا کر اللہ رب العزت نے ثواب دیا. جیسے انسان زمین کے اندر ایک بیج ڈالتا ہے اور ایک بیج کے ذریعے سے 10 بیج اسے ملتے ہیں، اسی طریقے سے ایک نیکی اگر کی جائے تو بدلے میں اللہ رب العزت اسے 10 نیکیاں عطا فرماتے ہیں، 10 گنا بڑا چڑھا کر اس کو ثواب دیا جاتا ہے. جب یہ آیت مبارکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل ہوئی کہ ایک کے بدلے میں اللہ رب العزت 10 گنا بڑا چڑھا کر ثواب دیں گے، تو رسول اللہ نے کہا کہ میری امت سب سے اخیر میں ہے، میری امت کی عمر سب سے کم ہے، 60 سال یا 70 سال، یا کوئی اگر اچھا ہی اگر جی کے 90 یا 101 تک پہنچ سکتا ہے. تو نیکیوں کے اعتبار سے دیگر جو قومیں گزری ہیں جن کی عمر 300 سال 900 سال ایسے گزری ہے، وہ نیکیوں کے اعتبار سے زیادہ ہو جائیں گے اور میری امت نیکیوں کے اعتبار میں پیچھے ہو جائے گی. لہذا ایک کے بدلے میں 10 نہیں چلے گا. تو اللہ رب العزت نے دوسری آیت مبارکہ نازل فرمائی کہ مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل
کہ اس امت محمدیہ کے لیے اللہ رب العزت نے قانون بدل کر ایک نئی آیت نازل فرمائی، جس کے اندر یہ کہا گیا کہ ایک نیکی کرو اور اس کے بدلے میں 700 گنا بڑھا چڑھا کر ثواب لے لو۔ یہ اللہ رب العزت کا انعام ہے اس امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ نہیں تو حضرت آدم سے لے کر محمد عربی تک ایک کے بدلے میں 10 ہی چلا آ رہا تھا، لیکن رسول اللہ نے ایک کے بدلے میں 700 گنا بڑا چڑھا کر اس امت محمدیہ کو ثواب دلوایا ہے۔ جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر دیگر امتوں کے نیک اعمال اگر تولے جائے، دیگر امتوں کے نیک اعمال کی طرف اگر نظر کی جائے تو بہت زیادہ ہو جائیں گے۔ میری امت 60 سال میں یا 100 سال میں بھی اتنے اعمال نہیں کر سکتی، ضعیف العمر ہے، کم عمر ہے، طاقت کے اعتبار سے بہت ہی لاغر ہے، میری امت اتنے زیادہ نیک اعمال نہیں کر سکتی۔ تو اللہ رب العزت نے تیسری آیت مبارکہ نازل فرمائی کہ من الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کہ کون ہے جو دنیا کے اندر جو اللہ رب العزت کو قرض دے، قرض حسنا یعنی نیک اعمال کر کے چھوڑ دے، جس کا بدلہ اللہ رب العزت آخرت میں اس کو عطا کرے۔ اللہ کے راستے میں مال خرچ کر کے چھوڑ دے، اللہ رب العزت اسے آخرت میں اس کا بدلہ دے دے۔ نیک اعمال کرے اور اسے بھول جائے اور آخرت میں اللہ رب العزت اسے جمع کر کے بڑا چڑھا کر اسے دے دے۔ تو یہ بھی انعام اللہ رب العزت کی جانب سے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا ہوا۔ پہلی آیت مبارکہ کے اندر معلوم تھا ایک کے بدلے 10 دیا جائے گا۔ دوسری آیت کے اندر بھی اللہ رب العزت نے ایک عدد متعین فرما دی کہ ہاں ایک کے بدلے میں 700 ملے گا، لیکن یہ تیسری آیت مبارکہ کے اندر عدد متعین نہیں ہے، کتنا ملے گا یہ معلوم نہیں ہے۔ تو اللہ کے رسول نے پھر کہا اللہم زد امتی، میری امت کو اور زیادہ چاہیے، میری امت کو اور زیادہ چاہیے، کیونکہ رمضان کا موسم بہار آنے والا ہے، نیکیوں کا موسم بہار ہے۔ انسان اعمال کرے گا اللہ رب العزت اسے بڑا چڑھا کر دیں گے، کیونکہ رمضان ہے ہی رحمتوں والا، برکتوں والا، نیکیوں والا موسم بہار ہے۔ انسان چاہے تو رمضان کے اندر عبادتیں کر کے، نیک اعمال کر کے، اعمال صالحہ کر کے اپنے آپ کو جنت کا مستحق بنا سکتا ہے۔ تو یہ تیسری آیت مبارکہ کے اندر کوئی عدد متعین نہیں ہے، کتنا ملے گا، کیا ملے گا، کتنے عدد ملیں گے یا کتنے گنا بڑا درجہ ملے گا یہ معلوم نہیں ہے۔ تو رسول اللہ نے کہا اللہم زد امتی، میری امت کو اور بڑا چڑھا کر چاہیے۔ تو اس موقع پر اللہ رب العزت نے چوتھی آیت مبارکہ نازل فرمائی انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب، کہ اللہ رب العزت نے کہا کہ آپ کی امت کے صبر والوں کو بے حساب دیا جائے گا، آپ کی امت کے صبر والوں کو بے حساب دیا جائے گا۔ رمضان کا مہینہ آنے والا ہے جو کہ نیکیوں کا موسم بہار ہے، انسان جتنی چاہے نیکیاں کر لے، جتنی چاہے نیکیاں کر لے، آخرت میں وہ اس کو کم ہی سمجھے گا۔ اگر انسان احد کے پہاڑ کے برابر بھی اگر نیکیاں جمع کر لے اور قیامت کے دن حاضری دے لے اللہ کے سامنے، پھر بھی بندہ یہ کہے گا کہ مجھے ایک موقع اور مل جائے تاکہ دنیا کے اندر جاؤں اور ساری زندگی نیک اعمال کرتا رہوں، سارے پیسے اللہ کے راستے میں خرچ کرتا رہوں، کہ احد کے پہاڑ کے برابر بھی نیک عمل ہوں گے اس کو بھی کم سمجھے گا۔ اس لیے انسان کو سخی بننا چاہیے، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والا، اللہ کے راستے میں اپنے مال کو پیش کرنے والا، غریبوں کے لیے صدقہ خیرات کرنے والا، کیونکہ رمضان کے اندر یہ نیک اعمال اللہ رب العزت کو بہت زیادہ پسند ہے۔
عام دنوں کے اندر انسان اگر کسی کو کھانا کھلائے اتنا ثواب نہیں ملتا، وہی رمضان کے مہینے میں انسان کسی کو کھانا کھلائے بہت زیادہ اللہ رب العزت کو یہ پسند ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک صحابی ان کی خدمت میں آئے، آ کر یہ کہنے لگے کہ اے اللہ کے رسول، میرا گھر ہے اور میرے بازو میں ایک گھر ہے جس کے گھر کے اندر ایک کھجور کا درخت لگا ہوا ہے، اور اس کی ٹہنیاں اس کے پھاٹے میرے گھر کے اندر آ رہے ہیں، اور کچھ کھجوریں پک کر میرے گھر کے اندر گر رہی ہے۔ تو میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، وہ کھجور اٹھا کر اپنے منہ کے اندر ڈالتے ہیں، اور وہ پڑوسی آتا ہے اور میرے بچوں کے منہ کے اندر ہاتھ ڈال کر وہ کھجور نکال لیتا ہے۔ تو یہ شکایت لے کر رسول اللہ کی خدمت میں آئے۔ میں بتانا چاہتا ہوں کہ سخی بننا بھی ہمارے لیے ضروری ہے، اپنے مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنا بھی ضروری ہے۔ تو رسول اللہ کی خدمت میں وہ صحابی شکایت لے کر آئے، آپ اسے سمجھا دیجئے، کوئی نصیحت کر دیجئے کہ وہ ایسا نہ کرے، کھجور کی ٹہنیاں میرے گھر کے اوپر آ رہی ہیں اور وہ کھجور گرتے ہیں، میرے بچے اٹھا کر کھاتے ہیں، اور وہ انسان آ کر منہ میں ہاتھ ڈال کر کھجور نکال لیتا ہے۔ تو رسول اللہ نے اس شخص کو بلایا جو کہ ایک منافق انسان تھا، اس کو بلایا اور کہنے لگے، رسول اللہ کہنے لگے کہ ایک بہترین سودا ہے تیرے لیے، ایک بہترین سودا ہے تیرے لیے کہ وہ کھجور مجھے دے دے اور جنت میں اس کے بدلے میں تجھے کھجور لے کر دے دوں گا۔ یہ بہترین سودا اللہ کے رسول ایک منافق کے ساتھ کر رہے ہیں کہ وہ کھجور جو تو نے اس کے منہ میں سے نکالا ہے، ان کے بچوں کے منہ میں سے جو تو نے کھجور نکالا ہے، وہ کھجور دے دے اور بدلے میں جنت کے کھجور میں تجھے لے کر دے دوں گا۔ وہ منافق کہنے لگا، اللہ کے رسول، وہ کھجور میرے بچوں کو بہت زیادہ پسند ہے، اگر دوسرا کھجور ہوتا تو میں ضرور دے دیتا، کیونکہ وہ منافق انسان تھا، منافق شخص تھا۔ وہ کھجور میرے بچوں کو بہت زیادہ پسند ہے، دوسرے کھجور اگر آپ مانگ لیتے تو میں دینے کے لیے تیار ہو جاتا، میں معذرت چاہتا ہوں میں نہیں دے سکتا۔ یہ کہہ کر وہ شخص جانے لگا۔ آپ جیسے بیٹھے ہیں صحابہ بھی ویسے بیٹھے ہوئے تھے۔ ان صحابہ میں سے ایک صحابی کھڑے ہو کر کہنے لگا کہ اللہ کے رسول، اگر وہ کھجور میں خرید کر اگر دے دو تو میرے لیے بھی وہی سودا ہے جو آپ نے ان کے لیے کیا تھا۔ میں اگر وہ کھجور آپ کو خرید کر دے دو، کیا میرے لیے بھی وہی سودا ہے جو آپ نے ان کے لیے کیا تھا؟ تو رسول اللہ نے کہا آپ کے لیے بھی وہی سودا ہے اگر آپ نے وہ کھجور مجھے دے دیا خرید کر۔ تو وہ صحابی اٹھے جن کا نام ابو الدحدحہ ہے، وہ صحابی اٹھے اور دوڑ کر اس کے پیچھے جانے لگے اور کہنے لگے کہ بھائی رک جا ذرا، کہ میں اس کھجور کا سودا کرنے کے لیے آیا ہوں، بول بتا کتنے میں بیچتا ہے، میں خریدنے کے لیے تیار ہوں، اس کی رقم بتا کتنے میں بیچتا ہے۔ تو پہلے تو منافق کہنے لگا کہ میں نے رسول اللہ کو نہیں بیچا، تجھے کہاں سے بیچوں گا، میں نے رسول اللہ کو نہیں دیا، میں تجھے کہاں سے دوں گا۔ تو وہ صحابی کہنے لگے رک جا اور بتا کتنے میں دے گا، کتنی اس کی رقم ہے، کتنا مال روپیہ لگے گا۔ تو وہ منافق صرف جان چھڑانے کے لیے، اس کو بیچنا نہیں تھا، صرف جان چھڑانا چاہتا تھا وہ صحابی سے۔ تو وہ کہنے لگا اس کی ایک کھجور کی قیمت، اس کھجور کی قیمت تیرا پورا باغ ہے، ایک کھجور کی قیمت۔ ابو الدحدحہ کے پاس ایک باغ تھا کھجور کے درختوں کا، اور اس کے اوپر 700 سے زائد یا 700 کے اندر باہر کھجوریں لگی ہوئی تھی۔ وہ منافق کہنے لگا کہ کھجور کی قیمت، صرف کھجور کی قیمت تیرا وہ پورا باغ ہے۔ تو وہ صحابی کہنے لگے ڈن ہے نا، منہ سے پھرو گے تو نہیں، جو تمہاری زبان سے نکل گیا ایک کھجور کی قیمت باغ ہے، پھرو گے تو نہیں، اگر باغ دے دوں گا پھرو گے تو نہیں، زبان سے مکرو گے تو نہیں۔ وہ منافق کہنے لگا کہ میں پاگل ہوں جو کھجور کا باغ چھوڑ کر پھر جاؤں گا۔ تو ٹھیک ہے ڈن، میرا آج سے کھجور کا باغ تیرا ہے اور وہ تیرا کھجور میرا ہے۔ وہ دوڑ کر رسول اللہ کی خدمت میں آئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ، میں نے وہ کھجور خرید لیا ہے، کیا اب بھی وہ سودا باقی ہے؟ تو رسول اللہ نے کہا وہ سودا باقی نہیں ہے، بلکہ اس سے بڑھ کر میں نے کہا تھا
کہ اللہ رب العزت جنت میں تمہارے لیے کھجور خرید کر دوں گا، کھجور لے کر دوں گا، میں آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں کہ اللہ رب العزت نے جنت کے اندر تمہارے لیے کھجور کے باغات اللہ نے لگا دیے ہیں، تمہارے لیے اللہ رب العزت نے بڑے بڑے عالیشان محل تیار کیے ہیں۔ وہ صحابی بڑے خوش ہوئے، پہلے تو صرف ایک کھجور کا معاملہ تھا اور جنت میں کھجور لے کر دینے کی بات تھی، اب رسول اللہ کہہ رہے ہیں کہ آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں کہ باغات لگائے گئے ہیں، بڑے بڑے محل تیار کیے گئے ہیں۔ وہ دوڑتے ہوئے اپنے باغ کے پاس گئے، اندر داخل نہیں ہوئے، باغ کی باؤنڈری کے پاس کھڑے ہوئے۔ پہلے زمانے میں کھجور کے باغات جب پکنے کے لیے آتے تھے تو پوری فیملی باغ کے اندر آ جاتی تھی تاکہ اس کھجور کی صحیح طریقے سے حفاظت ہو سکے۔ تو باؤنڈری سے ام الدہدہ کہنے لگے، ام الدہدہ، اے دہدہ کی اماں سن لے میں کیا کہہ رہا ہوں کہ باہر آ جا، اب یہ کھجور کا باغ ہمارا نہیں ہے، میں نے اس کے بدلے میں جنت کے کھجور خرید لیے ہیں اور سودا رسول اللہ سے کر لیا ہے۔ اس وقت اگر کوئی مائیں بہنیں اگر ہوتی تو یہ کہتے کہ تمہارا ناش ہو جائے، یہ تم نے کیا کر کے آئے ہو، کہ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، پورا سارا مال رسول اللہ کی خدمت میں سودا کر کے آئے ہو۔ لیکن وہ ام الدہدہ کہنے لگی کہ مبارک ہو، تم نے بہت اچھا سودا کیا ہے، مبارک ہو، تم نے بہت اچھا سودا کیا ہے۔ تو وہیں سے وہ باغ چھوڑ کر وہ بچوں سمیت وہیں سے نکل گئے کہ ہمیں جنت کے باغات مل گئے، جنت کے محلات ہمیں مل گئے، رسول اللہ نے ہمارے ساتھ یہ سودا کیا ہے۔ میرے محترم بزرگوں دوستو، اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ آگے رمضان کا مقدس مہینہ آنے والا ہے، تقریباً 8 یا اس سے کم یا اس سے زیادہ دن بچے ہوں گے، 22 شعبان ہے، تو یہ نیکیوں کا موسم بہار ہے۔ انسان جتنا اللہ کے راستے میں خرچ کرے، جتنا غریبوں کے لیے صدقہ کرے، یتیموں اور بیواؤں کا سہارا بنے، کل قیامت کی دن جب یہ نیک اعمال پیش کیے جائیں گے تو بندہ یہ کہے گا شاید اور زیادہ خرچ کر لیتا تو کتنا اچھا ہوتا، شاید پوری جائیداد اگر لٹا دیتا کتنا اچھا ہوتا۔ تو نیکیوں کا موسم بہار ہے، اپنے آپ کو سخی بنانا بھی ضروری ہے۔ جیسے کھیتی کرنے والے انسان جب بیج ڈالتے ہیں کھیت کے اندر، جب نکالنے کا وقت آتا ہے تو ایک دم تیار ہو جاتے ہیں کہ اب پیچھے نہیں ہٹنا ہے۔ جب دھان نکالنے کا موسم آ جاتا ہے تو ہم پیچھے نہیں ہٹتے، نکالیں گے ایک مہینے کے بعد بول کے ایسا نہیں بولتے، بلکہ کلی طور پہ تیار ہو جاتے، نکالنا ہے تو نکالنا ہے۔ ایسے ہی رمضان کا مہینہ، دینا ہے تو دینا ہے، خرچ کرنا ہے تو خرچ کرنا ہے، اللہ کے راستے میں دینا ہے تو دینا ہے۔ تو میرے محترم بزرگ دوستو، اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو کہی ہوئی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جو حضرات سنت نہیں پڑھے وہ سنت ادا کریں۔